بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے نے آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی عظیم عبادت، روزے کی فضیلت اور اس کے ضروری مسائل بیان کیے تھے۔ آج اس درس کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اور ایک عظیم عمل جس کو اعتکاف کہتے ہیں، اس کے فضائل اور اس کے چند ضروری مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ باری تعالی ماہ مبارک کے ان بقیہ ایام کی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ایام گزر چکے ہیں اور جو ہم نے ان ایام میں ناقدریاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، باری تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ایک ایک دن، ایک ایک شب، ایک ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی اور انوار و برکات سے پر ہے، اور پورا ہی مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی عنایتوں، خصوصی رحمتوں کے نزول کے لیے خاص کیا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر ایک عشرہ اپنے اندر امتیازی خصوصیت رکھتا ہے، مگر جو امتیازی خصوصیت رمضان المبارک کے آخری عشرے کو حاصل ہے، وہ کسی دوسرے عشرے کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پورا مہینہ رمضان المبارک میں باری تعالیٰ کی عبادات و طاعات اور ذکر و فکر میں مجاہدے کے ساتھ گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، وہیں آخری عشرے میں اس مجاہدے میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ بستر سے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے اور عبادات و طاعات کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ راتوں کو جاگ کر اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مجاہدہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فرماتے تھے کہ دوسرے ایام میں آپ فرماتے ہیں، کہ آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، اور ایک ایک رات میں
پورا پورا قرآن پاک کی آپ تلاوت فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اعتکاف فرماتے، اور رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا آپ اعتکاف فرماتے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب اور نرالی شان رکھنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی کے در پر آن پڑا ہو اور زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ اتنا تک میرا اس در سے مقصود حاصل نہیں ہو جاتا، میں در سے ٹلنے والا نہیں۔ یہی حال ایک معتکف کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر پر آن پڑتا ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تیرے در پر اپنی مغفرت اور بخشش کا پروانہ لینے کے لیے، جب تک مجھے تیرے در سے میری مغفرت اور بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا میں آپ کے در سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ ایک نابینا فقیر کاسہ گدائی لے کر، اپنے بھیک مانگنے کا کٹورا لے کر محلہ در محلہ اور گھر در گھر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک بڑے سے دروازے کے اوپر پہنچتا ہے، آواز دیتا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں سنتا۔ کوئی راہگیر راستہ چلنے والے اس کی آواز کو سنتے ہیں اور قریب آ کر کہتے ہیں کہ تم اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کسی مخلوق کا گھر نہیں ہے، یہ تو خالق کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نابینا فقیر، وہ اندھا فقیر اپنے اس کاسہ غدائی کو دور پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس در پر آن پہنچا ہوں کہ جس در کے بعد مجھے اس کاسہ غدائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی حال ایک معتکف کا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ ایسے شفیق ہیں، اور اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی عنایتوں اور رحمتوں کے نزول کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اور جس ماہ کی ہر ایک شب میں اس کی طرف سے ندا دینے والے ندا دے رہے ہوں کہ ہے کوئی اپنے مغفرت اور بخشش کا طالب، اور ہے کوئی اپنی روزی میں برکت کا طالب، اور ہے کوئی خیر کا طالب، کہ باری تعالیٰ اس کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ پھر ایسی مبارک ساعتوں میں جو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نیک بندی روزہ رکھ کر، دوسری عبادت کر کے، پھر ایک خاص صفت کے ساتھ ایک خاص وقت کے لیے اللہ کے در پر آن پڑا ہو اور اعتکاف کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ باری تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے بہت فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معتکف کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 حج 2 عمروں کا ثواب پائے گا۔ اتنی عظیم عبادت ہے اعتکاف۔
اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد سے آپ نے کبھی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کی ناگہ نہیں فرمائی، اور مسلسل آپ ہر رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، سوائے ایک رمضان کے کہ آپ نے سفر کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اگلے ہی سال پھر شاید اس کی تلافی کے لیے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آپ نے جو 20 روز کا اعتکاف فرمایا وہ اس لیے تھا کہ آپ پر منکشف ہو گئی تھی یہ بات کہ اب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور اسی ماہ مبارک کے بعد پھر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا۔ بہرحال اعتکاف اللہ کی بہت ہی نرالی شان رکھنے والی عبادت ہے، اس لیے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف تو واجب ہے، اور واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا ایسے ہی آدمی نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں اتنے دنوں کا اپنے اوپر اعتکاف لازم کرتا ہوں، تو یہ واجب اعتکاف ہے، اور واجب اعتکاف کا از کم 1 دن رات کا ہوتا ہے، اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے اور نہ ہی وقت شرط ہے۔ اعتکاف کی نیت سے جتنی بھی دیر آدمی مسجد میں رہے گا تو وہ معتکف کہلائے گا اور اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا شہر ہے، اس کے جو متعدد مساجد ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اعتکاف کریں، لیکن کم از کم ہر ایک مسجد میں ایک آدمی ضرور اعتکاف کرے تاکہ سارے محلے والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے، یعنی ترک سنت کے وبال سے وہ بچ جائیں۔ اور چھوٹی بستی میں کم از کم کوئی ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کر لے تاکہ پوری بستی والے ترک سنت کے وبال سے بچ جائیں۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ اگر چھوٹی بستی ہے اور متعدد مساجد ہیں تو ان میں بھی کم از کم ایک ایک آدمی اعتکاف ضرور کرے تاکہ ترک سنت کے وبال سے بچ سکیں۔ بلکہ یہ ایک ایسی نرالی شان رکھنے والی عبادت ہے کہ اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس اعتکاف کے لیے کیونکہ اس وقت مجھے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اعتکاف جس طرح ثواب کی چیز مردوں کے لیے ہے، جس طرح سنت مردوں کے لیے ہے، اسی طرح مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جتنے بھی دن کا اعتکاف ہو سکے، اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو سنت ہے، کم از کم اس اعتکاف کو ہماری مائیں بہنیں بھی ضرور کیا کریں۔ جس طرح مردوں کے لیے
ایسی مسجد میں اس اعتکاف کا کرنا لازم ہے جس مسجد میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس جگہ اعتکاف کرے جس جگہ کو اس نے اپنے 5 وقتہ نماز کے لیے مقرر کیا، اور اگر کوئی جگہ متعین نہیں کی ہوئی ہے تو پھر کسی ایک جگہ کو وہ خاص کر لیں اپنا اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے دقیق مسائل ہیں، ہمیں علماء سے صحیح مسائل معلوم کر کے ہمیں اس اعتکاف کو کرنا چاہیے۔ باری تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی اور ان بقیہ ایام کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔